بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر 602 ایک طویل حدیث پاک ہے، اس کا مفہوم اور خلاصہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صحابہ صفہ فقراء لوگ تھے جو دین کی تبلیغ اور سیکھنے کے اندر مشغول رہتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے پاس 2 آدمیوں کو کھانا ہے وہ 3 آدمیوں کو لے جائے، اور جس کے پاس 4 آدمیوں کا کھانا ہے وہ 5 یا 6 آدمیوں کو لے جائے۔ اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ 3 آدمیوں کو ساتھ لے گئے، اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم 10 آدمیوں کو ساتھ لے گئے۔ حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر کہتے ہیں گھر میں میں اور میرے والد اور والدہ تھے۔ راوی کہتے ہیں یا یہ آپ نے کہا کہ میں اور میری اہلیہ اور خادم اور حضرت ابو بکر اور آپ کی والدہ تھی۔ اس رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھانا تناول فرمایا اور دیر کے ساتھ گھر تشریف لائے۔ گھر میں مہمان آئے ہوئے تھے۔ آپ کی اہلیہ نے آپ سے عرض کیا کہ کس چیز نے آپ کو اس سے آنے کے لیے روکا؟ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کیا مہمانوں نے کھانا کھایا؟ تو آپ کی اہلیہ نے کہا کہ ہم نے ان سے کہا لیکن انہوں نے آپ کے بغیر کھانے سے انکار کر دیا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے عبد الرحمن کو ڈانٹا کہ شاید انہوں نے اس میں کوئی کوتاہی کی ہے۔ الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والد کی ڈانٹ کے ڈر سے آپ چھپ گئے، اور پھر کھانا مہمانوں کو پیش کیا گیا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم اٹھائی کہ میں اس کھانے کو نہیں کھاؤں گا، اور پھر جب کھانا تقسیم کیا گیا تو لوگوں نے کھا لیا تو وہ کھانا پہلے سے بھی 3 گنا زیادہ ہو گیا۔ جب اس کھانے کے اندر برکت دیکھی تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس قسم کو توڑ دیا اور کھانے کو تناول فرمایا، اور اس برکت والے کھانے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا گیا۔ اور ان کے پاس کچھ لوگ تھے جس کا حدیث کے اندر 12 آدمیوں کا ذکر ہے، اور ان 12 آدمیوں کو علیحدہ علیحدہ بٹھا دیا گیا، اور ان کے ساتھ اللہ جانتا ہے کہ کتنے افراد تھے، اور ان سب نے کھانا کھا لیا۔ یہ اس کھانے کے اندر برکت تھی۔ خواتین و حضرات، اس حدیث پاک کا عنوان حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ نے قائم فرمایا کہ گھر والوں اور مہمان کے ساتھ عشاء کے بعد باتیں کرنا۔ بخاری شریف کی اس سے پہلے احادیث گزر چکی ہیں جس کے اندر یہ ذکر ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد باتیں کرنا مکروہ ہے، لیکن یہ اس وقت ہے کہ انسان دیر تک باتیں کرتا رہے تو یہ مکروہ ہے۔ جو تہجد پڑھنے والے ہیں پھر انہیں تہجد پڑھنے میں مشکل ہوگی، جو نماز فجر پڑھنے والے ہیں انہیں نماز فجر ادا کرنے میں مشکل ہوگی، اس لیے عشاء کے بعد جو سو جانا چاہیے۔ اور عشاء کے بعد اگر ایک مناسب وقت میں فقہ کی اور دین کی بات کرنا اور سیکھنا، یا اپنے اہل و عیال بیوی بچوں کے ساتھ یا کوئی مہمان آ جائیں ان کے ساتھ بات چیت کرنا ایک مناسب وقت میں یہ جائز ہے، یہ اس حدیث پاک سے ثابت ہوتا ہے۔ لیکن طویل رات تک گفتگو کرتے رہنا اس کو مکروہ کہا گیا ہے۔ اور اس حدیث پاک کے اندر یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ مہمان کی عزت و تقریب کرنی چاہیے۔ اس حدیث پاک سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ والد اپنی اولاد کو ڈانٹ ڈپٹ کر سکتا ہے، اور اولاد کو بھی چاہیے کہ اپنے والد کے آگے بولے نہ اور ان سے ڈرے اور ان کی عزت و تکریم کرے، جیسا کہ حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والد کی ڈانٹ کے ڈر کی وجہ سے آپ چھپ گئے۔ اسی طرح سے حدیث پاک سے یہ بھی ثابت ہوا کہ جب بندہ کسی ایسی جائز چیز کے اوپر قسم کھا لے لیکن اس کے اندر بہت زیادہ مصالح اور فوائد ہوں تو اس قسم کو توڑ دینا چاہیے، اس کا کفارہ دے دینا چاہیے، اور ان مصالح اور فوائد سے فائدہ حاصل کرنا چاہیے، جیسا کہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس برکت والے کھانے کو تناول فرمایا۔ اس طرح یہ بھی ثابت ہوا کہ اپنے شیخ کے لیے یا استاد کے لیے اس کھانے کو لے جانا کہ جس کے اندر برکت ہو یہ جائز ہے۔ اصل میں یہ برکت یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ اور آپ کی نسبت کی وجہ سے تھی۔ اور اس حدیث پاک سے یہ بھی ثابت ہوا کہ اہل اللہ نیک لوگوں کے کھانے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ برکت عطا فرماتا ہے۔ دوسروں کو کھانا کھلانے سے انسان کی رزق کے اندر کمی نہیں بلکہ برکت ہی ہوتی ہے اور وسعت ہی ہوتی ہے۔ لہذا امراء کو اور اہل ثروت کو، مالداروں کو، فقراء کا اور دیندار لوگوں کا خیال کرنا چاہیے کہ جنہوں نے اپنی زندگیوں کو دین کے لیے وقف کر کے رکھا ہوا ہے۔ خواتین و حضرات، تبلیغ دین کی نیت سے حدیث شریف کے درس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کے لیے میرے اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔